ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے چونچلوں کو پورا کرنے میں ہماری مدد کریں۔ وہ زومانی لہجے میں کہتا اسے آگ بگولا کر گیا۔ پھر کیا کہتی ہیں آپ لڑکی، اس جگہ بھی ایک دم رومانوی اور موضوع ہے۔ ہمارے چونچلے، وہ بڑی آواز میں کہتا اٹھا اور اسے شانوں سے پکڑ کر کہنے لگا۔ مہرماں ہاں اس شخص کی غصاہی باتوں سے اپنے سر پر غصے سے شعلے بھڑکتے ہوئے محسوس کرتی اسے بسم کر دیتی نظروں سے گھورنے لگی۔ گل رانیہ صبح سے اپنے روم میں بند تھی۔ اب رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ سخت پریشانی سے اس کے بیڈ روم کی جانب بڑھا۔ گل وہ روم میں داخل ہوا تو اسے بیڈ پر بے سود پڑے دیکھ وہ تڑپا۔ پاس ہی اینی لیٹی کھیل رہی تھی۔ اس کی آواز پر زور سے ہاتھ پیر چلانے لگی۔ گل میری جان آنکھیں کھولو۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب آ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا۔ تبھی اس کی نظر اینی پر پڑی جو اپنی چھوٹی انگلیاں منہ میں ڈالے زور زور سے انہیں چوس رہی تھی۔ اینی شاید بھوکی تھی، یہ دیکھ کر وہ تیزی سے سائے ٹیبل پر رکھے انٹرکام کو اٹھا کر میڈ کو بلا کر واپس گل رانیہ کی جانب متوجہ ہوا جو اسی طرح بے ہوش تھی۔ جی سر۔ میڈ جب روم میں داخل ہو کر بولی، جاؤ اینی کو دودھ پلا کر اسے میرے بیڈ روم میں سلا دو اور آج کی رات تم بھی اس کے ساتھ ہی وہیں رہنا۔ وہ میڈ کو حکم دینے کے بعد اسے دیکھنے لگا جو خاموشی سے آگے بڑھی اور اینی کو اٹھا کر وہاں سے لے جانے لگی۔ ان کے وہاں سے جانے کے بعد وہ گل رانیہ کو اٹھا کر واش روم کی جانب بڑھا۔ اس کے جسم کی حرارت کو ٹھنڈے پانی سے کم کرنے کے لیے وہ شاور کے نیچے جا کر کھڑا ہوا اور اتنی سردی میں ٹھنڈ کے پرواہ کیے بغیر وہ اس کے نازک بہار سے تپتے وجود کو پکڑے بغیر پیشانی پر بال ڈالے کھڑا رہا تھا۔ جب اس کے جسم کا تپش کچھ کم ہوا تو وہ اسے لیے روم میں داخل ہوا اور بیڈ پر اسے لٹا کر تیزی سے اپنی بیک چکی شرٹ کو اتار کر نیچے پھینکنے کے بعد وہ اس کے جسم پر چپکے کپڑوں کو دیکھنے لگا جو چپک کر اس کے نشیب و فراز کو ظاہر کر رہے تھے۔ وہ اپنی نظریں ہٹا کر تیزی سے الماری کی جانب بڑھا اور اس کے لیے ایک آرام دہ سوٹ نکال کر بیڈ کے سامنے لایا اور اسے دیکھنے لگا۔ اب کیسے میں اسے کپڑے پہناؤں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اس کے اوپر کمفرٹر اوڑھ کر خود اس کے اوپر جھکا اور ہاتھ کمفرٹر کے اندر لے جا کر وہ اس کی نائٹی سوٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اس کے حساب شاید ٹھنڈے پانی کی وجہ سے جاگ رہے تھے۔ شہریار اس کی شرٹ کے بٹن کھول کر اس کے نائٹ سوٹ کو اتار کر وہ نیچے رکھنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ گل رانیہ یکدم سے اٹھی تو کمفرٹر نیچے گر گیا۔ جان کیسے نکلتی ہے اس لمحے؟ کوئی شہریار بادشاہ سے پوچھتا۔ وہ ساکت ہو کر اپنی آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ گل رانیہ نے بے ہوشی میں واپس نیچے لیٹتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ سے اسے کالر سے پکڑا تو وہ سیدھا اس کے اوپر جھکا اور آنکھیں پھاڑے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو نیم بے ہوشی اور ہوش میں رہ کر اس کا نام لے رہی تھی اور آنکھیں ہلکی واقعی اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید تم مجھے اس طرح تو نہیں مارو گے نا؟ تم اس طرح ہوس کے لیے اپنی محبت کا نام لے کر مجھے نہیں چھوڑو گے نا؟ وہ اسے کالر سے پکڑے نیم آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اس نے بے ساہتہ اپنی گردن نہیں میں ہلائی تو وہ لبوں پر ایک مسکراہٹ سجا کر جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کی چوڑی پشت پر گرفت سخت کرتی اسے اس سے دور جانے سے روکنے لگی۔ نہیں جانا، میں ان بے غیرت مردوں کی طرح نہیں ہوں جو صرف عورتوں کو حوس کے لیے استعمال کرنا جانتے ہیں۔ میں تو اپنی جان کو صرف اپنی محبت کی وجہ سے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ ملنا صرف اس کی رضا سے چاہتا تھا۔ لیکن جانم آج یہ سب کر کے تم نے مجھے خود اپنے قریب آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ پہلے سے ہی اپنا ضبط کنٹرول کر رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے گلے سے لگانے پر وہ اپنا ضبط کھو کر اس کی گردن پر اپنے نشان چھوڑنے لگا۔ پھر جب وہ اوپر کی طرف بڑھا اور اس کے گرم دہکتے لبوں پر اپنے لب اس نے رکھے تو وہ جو اپنے ہوش میں نہیں تھی اس کی شدت سے سختی سے اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ کا اپنے نشان چھوڑتی وہ اسے مزید مدہوش کرنے لگی۔ اس کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھی تیزی سے جس طرح وقت پھسلتا جا رہا تھا۔ اس کے پیار کی سرگوشیاں بھی اسی طرح ارد گرد بکھیر کر ماحول کو اور بھی حسین تر بنا رہی تھی۔ اسے کھانا کھلانے کے بعد اس کے گرد اچھے سے شال اوڑھ کر وہ اسے اپنی باہوں میں بڑھتا سامنے بیڈ کی طرف لے جا کر اسے آرام سے بٹھا کر خود اس کے پاس بیٹھا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھنے لگا۔ آپ اس کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ اس کی جانب دیکھتی ہوئی نم آواز میں اس سے یہ سوال پوچھنے لگی۔ دستگیر شاہ نے دوسرا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے پر رکھا۔ کیونکہ وہ ہماری بیوی نہیں ہے۔ دستگیر شاہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اٹھا اور بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ کر اس کے چہرے
اور شولڈر سے اس کے بالوں کو ہٹا کر اپنے لب اس کے شولڈر پر رکھتا اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے اس سے نکاح کیا ہے، پھر وہ آپ کی بیوی کیسے نہیں؟ وہ تڑپ کر اسے پوچھنے لگی۔ وہ اس کے دہکتے لبوں کو اپنے شولڈر سے نیچے پھسلتے ہوئے محسوس کرتے اس سے دور ہونے لگی۔ دستگیر شاہ اس کے دور ہونے پر ہاتھ آگے بڑھا کر اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے اوپر جھکا۔ استانی جی، وہ نکاح جھوٹا تھا۔ اس کے شال کو اس کے بڑے وجود سے ہٹا کر اپنا چہرہ نیچے اس کے پیٹ کے پاس لے جا کر اس کے پیٹ پر اپنے لب رکھ کر اسے آرام سے کہنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نکاح کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی بات پر ساکت رہ گئی۔ دستگیر شاہ چہرہ اوپر کرتا اس کے ساکت نظروں میں دیکھنے لگا۔ یہ سب علی شاہ کو پکڑنے کے لیے ہم نے ایک جال بچھایا تھا، اپنی کزن کے ساتھ مل کر، جس کے ساتھ ہم نے آپ کو نکاح کا کہا تھا۔ علی شاہ اس کے بھائی کا قاتل ہے، اور یہ بات ہمیں ہمارے ایکسیڈنٹ کے وقت جب علی شاہ ہمیں جان سے مارنا چاہتا تھا تب ہمیں اس کی سچائی پتہ چلی تھی۔ تو ہم نے ٹھیک ہوتے ہی اس کے کمرے کی تلاشی لی تو ہمیں ایک زہر کی شیشی وہاں سے ملا تھا، جو ہم نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو دکھایا تو ان کا کہنا تھا کہ اس زہر سالار شاہ کو بھی دیا گیا تھا۔ یہ بات جان کر ہمیں علی شاہ سے سخت نفرت ہوا تھا، اور یہ سچائی ہم نے دادا سائیں سے جب شیئر کیا تو تبھی فاطمہ شاہ، سالار شاہ کی بہن، وہاں موجود تھی۔ دادا سائیں کے روم کے باہر وہ کھڑی تھی۔ وہ رات کے وقت دادا سائیں کو ہمیشہ دودھ دینے آتی تھی، اس دن بھی وہ دودھ دینے آئی تھی۔ جب اس نے علی شاہ کی سچائی سنی تو وہ غصے سے اندر داخل ہو کر ہم سے کہنے لگی کہ اسے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ علی شاہ سے لینا ہے۔ یہ پلان ہم دونوں نے دادا سائیں کے روم میں بیٹھ کر اس رات بنایا تھا۔ مہرو، ہمیں معاف کر دے، ہم نے آپ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ وہ یکدم سے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہنے لگا۔ مہرو یہ سب سنتی ہوئی شدید غصے سے اسے پیچھے ہٹا کر اٹھی اور تکیہ اٹھا کر اسے مارنے لگی۔ دستگیر شاہ، اتنی بڑی بات آپ نے ہم سے چھپائی، بہت برے ہیں آپ، بہت زیادہ۔ وہ زور زور سے اٹھے، تکیہ مارتے ہوئے غصے سے ہامتی ہوئی بولی۔ تبھی وہ اپنے پیٹ میں شدید درد کی لہر محسوس کرتی تکیہ پھینک کر کرا کر اپنا پیٹ پکڑ کر رہ اٹھی۔ مہرو، آر یو آل رائٹ؟ دستگیر شاہ، وہ ہنستے ہوئے اس کے وارڈ سے سہ رہا تھا، اسے پیٹ پکڑتے ہوئے دیکھ وہ پریشانی سے اٹھا اور اسے شانوں سے پکڑ کر بیڈ پر لٹا کر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے قراری سے پوچھنے لگا، نہیں، ہم ٹھیک نہیں ہیں دستگیر شاہ، آپ نے تو آج ہمیں مار ہی ڈالنا تھا۔ اگر آپ اس وقت نہیں آتے نا تو شاید ہم سچ میں مر جاتے۔ پردرد تو شاید اس کے غصے کرنے اور زور سے ہلنے کی وجہ سے اٹھے تھے۔ اب وہ بیڈ پر سیدھی لیٹی ہوئی اپنی آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے مہرو کہ آپ کو کچھ ہو۔ آپ اس طرح کی باتیں کر کے اس حالت میں ہونے کے باوجود بھی ہمیں مجبور کر رہی ہیں کچھ کرنے کو، سزا دینے کے لیے آپ کیوں ہمیں مجبور کر رہی ہیں؟ وہ اس کی کلائیوں کو اس کے سر کے اوپر لے جا کر سختی سے بیک گراؤنڈ سے لگاتے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا، تو شاہ جی، آپ کو روکا کس نے ہے ہمیں سزا نہ دینے پر؟ وہ بھی اپنی آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولی۔ دستگیر عالم شاہ، جو اس کی آنکھوں کی چمک میں ڈوب گیا تھا، اس کی بات پر سرشاری سے اس کی تھوڑی پر اپنے لب رکھ گیا۔ مہروسہ شاہ آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے نیچے محسوس کرتی وہ مسکرائی تھی۔ وہ اس کے لبوں کے قریب آیا تو وہ اپنے لب اس کے ہونٹوں پر لبوں سے دور کر گئی۔ دستگیر عالم شاہ، جو یہ بے قراری اور مدہوشی سے اس کی سانسوں کو چھونے کے لیے مچل رہا تھا، اس کی شرارت پر وہ خوبصورتی سے مسکرایا۔ اس کے دوبارہ رخ موڑنے پر وہ مزید آگے بڑھا اور آخرکار وہ اس کے نازک گلزار لبوں پہ اپنے لب رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارے بچے نے ہمیں روکا، ورنہ ہم آج کی رات کو بھی اس رات کی طرح ہم شمع جلا کر روشن کر دیتے اور آج کی اس رات کو مثالی بنا دیتے مہرو۔ وہ اس کے لبوں کی جام پینے کے بعد پیچھے ہٹا اور سائڈ پر لے کر اس کے پہلو پر رکھا نازک ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھتا باری آواز میں کہنے لگا، ویسے مہرو دستگیر کی جان، اگر ہم آج کی رات سچ میں فاطمہ شاہ کے پاس اس کے ساتھ خوشی سے اس وقت رات کو سیلیبریٹ کرتے تو آپ کیا محسوس کرتی؟ وہ یکدم سے کوہنیوں کے بل بیٹھ کر اسے شریر نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جو اس کی بات پر غصے سے شروع ہو گئی تھی، تو ہم جنون میں آ کر آپ کو اور اس فاطمہ کا گلا دبا کر اسے مار ڈالتے۔ دستگیر عالم شاہ، آپ نے ابھی صرف ہماری نفرت دیکھی ہے، ہمارا عشق اور جنون نہیں دیکھا۔ وہ شدید جنونیت سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ دستگیر عالم شاہ اس کی آنکھوں میں جنون اور عشق کے شعلے بڑکتے ہوئے دیکھا تو مسکرا اٹھا۔ آپ فاطمہ شاہ کا گلا چھوڑیں، اب ہماری سانسیں بند کریں مہرو۔
جانب قسم سے ہم بھی نہیں کریں گے، بلکہ پیار سے آپ کا ساتھ بڑے ہی احترام سے دیں گے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی ایک آنکھ کو شرارت سے دبا کر مانی ہیزی سے اس کے غصے سے لرزتے لبوں پر نظر فوکس کرتا کہنے لگا۔ محروسہ شاہ اس کی بے باک بات کو سمجھ کر شرم سے سرخ ہوتی تیزی سے اپنا چہرہ اس کے کشادہ سینے میں چھپا گئی، جبکہ اس کے تیزی سے دستگیر عالم شاہ ہنس کر اپنے مضبوط ہاتھ اس کے گرد باندھ کر اپنی آنکھیں سکون سے موند گیا۔ ہمیں ماں نہیں بننا، ہمیں بچہ نہیں چاہیے شاہ سائیں، وہ ہچکیاں لے کر غزنان سائیں کی طرف دیکھتے ہوئی بولی۔ غزنان سائیں ہاسپٹل کے کوریڈور سے اسے لے کر گزر رہا تھا۔ ابھی ایک لڑکی کو زور سے اپنا سر پٹہ پٹہ کا اسٹریچر پر مارتے ہوئے ان کے سامنے سے لے جایا گیا تھا، جو بری طرح سے رو رہی تھی اور درد سے بے حال زور زور سے چیخ رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر نور حرم کی ساری بہادری غائب ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ لڑکی کو لیبر پین کی وجہ سے چیختے ہوئے اور درد میں مبتلا دیکھ وہ سخت ڈر چکی تھی۔ اس لڑکی کی تکلیف دہ چیخوں نے پورے ہاسپٹل کے در دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ نور حرم تب سے آنسو بہا کر بس یہی رٹا لگا رہی تھی، اسے ماں نہیں بننا، اسے بچہ نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے میری جان کو بیبی؟ غزنان سائیں جانتا تھا کہ وہ کیوں ڈر رہی تھی، پھر بھی وہ اس سے پوچھنے لگا۔ نور حرم جو اسی طرف دیکھ رہی تھی جہاں اس لڑکی کو لے جایا گیا تھا، اس کی بات پر وہ سو کرتی اسے اپنی موٹی شہد رنگ آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ آپ نے دیکھا نہیں شاہ سائیں وہ کتنے پین میں تھی اور کتنی ہیوی بھی؟ ہمیں نہیں بننا آٹے کی بوری، ہمیں نہیں چاہیے کوئی بیبی، وہ ناک کو رگڑتی ہوئی رو کر بولی۔ غزنان سائیں اس کی بات پر اپنی ہنسی بامشکل ضبط کرتا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے سرخ چھوٹی ناک کو کھینچتا مانی ہیزی سے مسکرا کر کہنے لگا، ہمیں تو آپ کو آٹے کی بوری بنتے ہوئے دیکھنے کی بے حد خواہش ہو رہی ہے گستاخ لڑکی۔ وہ شدید مانی ہیزی لہجے میں کہتا نور حرم کو سخت ڈرا گیا۔ وہ تڑپ کر اس کے سینے میں چھپتی ہوئی یہ بھول گئی کہ وہ اس وقت ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑے تھے۔ شاہ سائیں ہمیں نہیں بننا ماں، ہمیں شدید ناپسند آئی یہ بات، بلا کیا بات ہوئی؟ ہم ہی کیوں یہ سب برداشت کریں؟ اگر آپ کو بیبی چاہیے آپ کسی اور سے جا کر شادی کر لیں، ہم اگر آپ کی دوسری شادی سے بچیں گے تو یہ قربانی دل کو بڑا کر کے دے بھی دیں گے آپ کو کسی سے شیئر کر کے، لیکن ہمیں اس لڑکی کی طرح موٹی بالکل نہیں بننا۔ وہ ڈرتی ہوئی آنسو سے بڑی آنکھوں سے غزنان سائیں کو دیکھتی دوسری شادی والی بات بڑے ہی مشکل سے اپنے منہ سے نکال گئی تھی۔ غزنان سائیں اس کے ہونٹ پر صرف مسکرانے لگا۔ ہمیں تو صرف ایک گستاخ لڑکی سے بیوی چاہیے جو ہماری چھوٹی سی گستاخ بیوی ہے، اور گستاخ لڑکی آپ بھی ہمارے پیرنی اور جان بن کر تا قیامت ہمارے ساتھ رہیں گی۔ ہمیں دوسری شادی نہیں کرنا، سنا آپ نے ہماری گستاخ محترمہ؟ غزنان سائیں نے شریر لہجے میں کہہ کر اس کے خوفزدہ چہرے کی طرف دیکھا۔ نور حرم خوف سے کانپ رہی تھی۔ غزنان سائیں کی بات پر اپنے چہرے پر پسینے کے قطرے کو وہ شدت سے محسوس کرتی اپنا ہاتھ اوپر کرنے لگی، جو کسی سخت وزن کی وجہ سے وہ اٹھا نہیں پائی، تو نظر نیچے کر کے دیکھنے لگی تو اپنے ہاتھ غزنان سائیں کے ہاتھ میں لگے بینڈیج کے اندر پٹی میں مقید تھے۔ تبھی اسے غزنان شاہ کی ہتھیلی سے پھوٹی نمی سے ساتھ خوف زدہ ہو کر وہ روتی ہوئی اپنے نازک ہاتھ کھینچنے لگی، جو اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ اس نے تو ڈاکٹر کو سختی سے بینڈیج کو باندھنے کا کہا تھا۔ شاہ سائیں ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وہ روتے ہوئے اس سے دوری قائم کرتی ہوئی بولی۔ غزنان سائیں اس کی دوری پر اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھ کر اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا کر اسے مزید خوف زدہ کر گیا۔ پہلے وہ جتنا اس کے قریب آنے کے لیے مچلتی تھی، اب اتنا ہی اس سے دور ہونے کے لیے مچل رہی تھی۔ کیوں آپ کو کیا کام ہے ڈاکٹر سے گستاخ لڑکی؟ غزنان سائیں اپنی ہنسی کنٹرول کیے شریر لہجے میں پوچھنے لگا۔ نور حرم اپنا اور اس کا بینڈیج میں مقید ہاتھ مشکل سے اوپر اٹھا پائی۔ ایک تو مضبوط ہاتھ کا وزن اور دوسرا بینڈیج کی پٹی کا وزن اسے پریشان کر رہی تھی۔ اوپر سے غزنان سائیں کی بے باک نظریں، ہاتھوں کی ہتھیلی کی گرم سے وہ سخت ڈر رہی تھی۔ میرا ہاتھ سائیں، وہ آنکھوں میں موٹے موٹے موتی سجائے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ غزنان سائیں آج ان شہد رنگ آنکھوں میں شرارت و بے باکی کی بجائے موتیوں کی لڑی جس بات کی وجہ سے دیکھ رہا تھا، اسے سوچ کر وہ دل ہی دل میں ہنسنے لگا۔ آپ بھول گئیں کہ یہ ہاتھ اب جب تک ہمارا ہاتھ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک آپ کا یہ نازک ہاتھ اس بینڈیج سے بالکل بھی باہر نہیں نکلے گا۔ اس سے کچھ دیر پہلے کی بات یاد کراتے ہوئے شرارت سے زمانی لہجے میں کہتا، اس سے اور زیادہ رونے پر مجبور کرنے لگا۔ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی آنسو بہاتی ہوئی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر کے روم کے منظر میں کھو گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بھی اس بینڈیج میں اپنا ہاتھ قید ہوتے ہوئے دیکھنا ہے، کیا آپ ہمارا ہاتھ شاہ سائیں کی بینڈیج لگے ہاتھ میں قید کر سکتے ہیں؟ نور حرم ڈاکٹر کے ٹیبل پر بیٹھے سامنے ایک چھوٹے سے بیڈ پر بیٹھے پیر غزنان شاہ کے ہاتھ میں بینڈیج لگاتے ڈاکٹر سے کہنے لگی، گستاخ لڑکی،
غزنہ سائن کی تنبیہ بڑی نظروں سے اسے گورا، کیوں آپ ایسا کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ اپنے کام میں مگن نور حرم سے پوچھنے لگی، جو بڑے ہی پیار سے غزنہ سائن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی، بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے چھیڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر شرارت سے اس کے گالوں کو زور سے کھینچنے لگی۔ کیونکہ ہمیں اپنی پیر سائن سے اب 1 منٹ کی دوری بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ہم جب ان کے ساتھ ہوں گے نا، بینڈیج کی وجہ سے تو سکون میں رہیں گے۔ وہ ایک آنکھ دبا کر ڈائیور کے نیچے دیکھنے کا خوب فائدہ اٹھاتی ہوئی تیزی سے تھوڑا سا آگے بڑھی، غزنہ سائن کے لبوں کو چھو کر دور ہو کر شرارت سے ڈاکٹر سے بولی، محبت اپنی جگہ ہے، میں مانتا ہوں ایک محبوب بیوی کو اپنے شوہر کو دوری سخت تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن میری ماں نے آپ یہ سوچ دماغ سے نکال دے، ورنہ بعد میں آپ دونوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ کے اوپر دیکھنے پر وہ تیزی سے پیچھے ہٹی۔ غزنہ سائن کا چہرہ تو سرخ رنگ میں بدل جا رہا تھا۔ اس لڑکی کی بے باک حرکتوں کی وجہ سے وہ نہ موقع دیکھتی ہے نہ جگہ۔ دیکھو ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے، شریر لڑکی، ہمیں ہی بعد میں مشکل ہوگی، آپ رہنے دیں، اور یہ ہم تو ہرگز نہیں کریں گے۔ غزنہ سائن نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں تو کرنا ہے شاہ سائن، آپ مانیں یا نہیں، اگر ہمیں زبردستی بھی کرنی پڑی نہ تو ہم وہ بھی کر گزریں گے، اس لیے پیار سے کہہ رہے ہیں، پیار سے مان جائے، ورنہ ہم جو کریں گے ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے وہ آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی ہوئی بظاہر مسکرا کر بولی، لیکن غزنہ سائن اس کے لفظوں کے پیچھے چھپی دھمکی کو اچھے سے سمجھ گیا۔ اس کا دل کیا اپنا سر جا کر دیوار پر دے مارے۔ یہ لڑکی اتنی بے باک کیوں ہے، واللہ یہاں پر بھی شروع ہو گئی۔ وہ اپنے دل میں بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہنے لگا، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو کہتی ہیں آپ وہی کریں۔ وہ بے بس نظر اس پر ڈالتے ہوئے ڈاکٹر سے کہنے لگا۔ نور حرم اس کی بات پر خوشی سے اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہتھیلی کے اوپر رکھتی اسے دیکھنے لگی، جو اب سخت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ اس منظر سے نکل کر ہاسپٹل کے کوریڈور میں پہنچی تو چیخ اٹھی۔ غزنہ سائن اس کی چیخ پر ہنستے ہوئے اپنا بینڈیج لگا ہاتھ اوپر اٹھا کر بے باکی سے اپنے لب اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کر اسے اپنی آنکھوں کی مستیوں سے باور کروانے لگا کہ اب یہ ہاتھ بینڈیج سے باہر تب تک نہیں نکلے گا جب تک وہ نہیں چاہے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالے کھڑے تھے، آس پاس کو بھول گئے تھے، جبکہ سامنے کھڑے شخص کی آنکھیں ان دونوں کو دیکھ آگ بگولا ہو گئی تھی۔ تبھی کسی نے کندھا ہلانے پر وہ شخص انہیں نظر انداز کرتا شدید غصے سے آگے بڑھنے لگا۔